بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزم رجلها فإن الجنت تحت اقدامها۔ امت مصطفیٰ کے نام، قلب مصطفیٰ کے پیغام۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ ماں کی اہمیت کے بارے میں، ماں کے مقام کے بارے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرما رہی ہے کہ ماں کا کتنا مقام ہے۔ ہمارے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں، حتیٰ اسلامی اور ایمانی معاشرے میں کچھ چیزیں فراموش شدہ ہے، فراموش کر چکے ہیں ہم۔ ان میں ایک ماں ہے۔ ماں فراموش شدہ مخلوق ہے۔ کس کی دنیا میں فراموش شدہ ہے؟ اولاد کی نگاہ میں فراموش شدہ ہے۔ یہ اولاد جو پیار اور محبت اپنی اولاد کو دیتی ہے، کیا اس کے برابر پیار اور محبت اپنے والدین کو دیتی ہے؟ جبکہ خود کسی اور کی اولاد ہے، جو پیار اپنی اولاد کو دیتی ہے، اتنا پیار اپنے والدین کو، اپنی ماں کو یہ اولاد نہیں دیتی ہے۔ ماں نے جتنا پیار اولاد کو دیا تھا، جتنی محبت ماں نے اولاد کو دی تھی، دنیا میں کسی موجود نے، کسی مخلوق نے اتنا پیار کسی دوسرے کو نہیں دیا ہے اور نہیں دیتا ہے۔ تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں یہ فرزند، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ اولاد، سب سے اس کی زندگی میں جو بڑی غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اولاد فراموش کار ہو جاتی ہے، یعنی اپنی ماں کو بھول جاتی ہے۔ حتیٰ بعض اوقات اسلامی معاشرے میں اولڈ ہاؤس کے نام سے وہ گھر کیوں بنائے جاتے ہیں، کیوں بناتے ہیں، اس طرح کی عمارتیں کیوں بنتی ہے؟ اس طرح کی عمارتیں جو بے وارث ہے ان کے لیے بننا چاہیے، جبکہ ہماری مائیں اولاد ہونے کے باوجود ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ، تین سے زیادہ ایسی اولاد جن پر اور جن کے لیے اس ماں نے اپنی عمر کو صرف کیا تھا، اپنی جوانی کو صرف کیا تھا، اپنے وجود کو قربان کیا تھا، اتنا پیار دیا تھا، اتنا پیار کیا تھا کہ اولاد کے مقابل میں ماں کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اولاد کی دنیا کو خوش رکھنے کے لیے اپنی خوشی کو ماں نے قربان کیا تھا۔ اولاد کے دکھ اور سکھ کو، اپنے دکھ اور سکھ پر اس ماں نے قربان کیا تھا۔ اولاد کی خاطر نہ اپنی بھوک کا احساس، نہ اپنی پیاس کا احساس، نہ اپنے دکھ کا احساس، نہ اپنے درد کا احساس، نہ اپنی بے سکونی کا احساس، نہ اپنی پریشانی کا احساس۔ اگر پریشان ہے تو اولاد کے لیے ہے، بھوک اگر برداشت ہو رہی ہے تو اولاد کے لیے ہے، پیاس اگر برداشت ہو رہی ہے تو اولاد کے لیے ہے، حتیٰ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی ہے ماں۔ اپنی جان سے زیادہ اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ ماں یعنی فداکاری، ماں یعنی جان نثاری، ماں یعنی قربانی، ماں یعنی دل سوزی، ماں یعنی تڑپ، ماں یعنی بے قرار۔ اولاد کے لیے بے قرار ہونا، اولاد کے لیے ہمیشہ تڑپنا، یہ ماں ہے۔ تو اس تڑپ کے عوض میں، اس بے قراری کے عوض میں، اس دل سوزی اور پیار کے عوض میں کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے، اولاد کی طرف سے جب یہ ماں فراموش ہو جائے تو اس ماں کے دل سے پوچھیں کہ اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ماں ہمارے معاشرے میں، ایمانی جو معاشرہ ہے، اسلامی جو معاشرہ ہے، اس میں فراموش شدہ ہے۔ سب کے درمیان رہ کر ماں تنہا ہے، سب کے درمیان رہ کر ماں تنہا ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ یہ ماں لاوارث ہے، بے وارث ہے، کوئی وارث نہیں ہے اس کا، کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا، جبکہ ماں کا اتنا مقام ہے کہ انسان کسی بھی کمال، کوئی بھی کمال اگر حاصل کرنا چاہے تو اس کی ابتدا ماں ہے، اس کی چابی ماں ہے، اس کا راز ماں ہے۔ ماں کے بغیر انسان اصلاً نہیں پرواز کر سکتا ہے، انسان کامیابی حصول نہیں کر سکتا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی انسان کے لیے جنت ہے، جہاں جنت کی نعمتیں ہیں، جہاں رضوان خدا ہے، جہاں خدا کی نگاہوں کے سامنے، تو وہ جنت اور جنت کی نعمتیں جو سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے، جب تک ماں اس سے راضی نہ ہو وہ انسان کو نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ تو ماں کا اتنا بڑا مقام کہ ماں کے ذریعے آپ جنتی ہو سکتے ہیں، ماں کے ذریعے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کی دنیا میں یہ ماں فراموش شدہ ہے۔ حدیث میں زہرائے مرضیہ نے جو پیغام دیا وہ یہ دیا کہ اگر جنت چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا میں خوشبخت رہنا چاہتے ہو، سعادت مند رہنا چاہتے ہو، ہونا چاہتے ہو، تو الزم رجلها فإن الجنة تحت اقدامها۔ ماؤں کو خوش رکھنا پڑے گا، ماؤں کو راضی رکھنا پڑے گا، ماؤں کا احترام کرنا پڑے گا، ماؤں کے ساتھ دینا پڑے گا۔ ماؤں کی ناراضگی کے ساتھ کوئی بھی جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ الزم رجلها فإن الجنة تحت اقدامها۔ جنت جس کے لیے سب تڑپ رہے ہیں، ماؤں کے پاؤں تلے ہے جنت، یعنی اگر جنت جانا چاہے تو جھکنا پڑے گا۔ پاؤں کی مثال اس لیے ہے کہ پاؤں کی جگہ زمین ہے، پاؤں کی جگہ نیچے ہے، تو انسان کو جھکنا پڑے گا، انسان کو ماں کے سامنے خاضع سے، خضوع سے، خشوع سے پیش آنا پڑے گا، اپنے کو ایک نوکر کی نگاہ سے، اپنے کو ایک خادم کی نگاہ سے، اپنے کو ایک فرزند کی نگاہ سے، فرزند صالح، خلف صالح، وارث صالح کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، جو ماں کے سننے کے لیے تیار ہے، ماں کو خوش رکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کبھی بھی ایسا بیٹا تیار نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے ماں کا دل ٹوٹ جائے، اس کی وجہ سے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس کی وجہ سے ماں گر جائے، اس کی وجہ سے ماں میں جھکاؤ آ جائے، اس کی وجہ سے ماں احساس سے تنہائی کریں۔ جھکنا پڑے گا، ماں کے سامنے جھکنا پڑے گا اور ماں کو خوش رکھنا پڑے گا۔ جب انسان جھکے گا ماں کے سامنے تو ماں کا خدا اس انسان کو بلند کرے گا، اٹھائے گا، اس کو بلندی عطا ہوگی، اس کو اڑان ملے گی، یہ پرواز کر سکتا ہے۔ پرواز کرنے کے لیے جھکنا پڑے گا، پرواز کرنے کے لیے نیچے دیکھنا پڑے گا، پرواز کرنے کے لیے ماں کو راضی رکھنا پڑے گا۔ آپ کا پیغام یہی ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے انسان اپنی ماں سے جب تک ماں کو خوش نہ رکھے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ یہ ماں دل سوزی میں، مہربانی میں، رحمان الرحیم میں مظہر خدا ہے، پیار دینے میں، محبت دینے میں، دل سوزی دینے میں، خیر خواہی میں مظہر خدا ہے۔ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو ماں کے ساتھ دے دو، ماں کو خوش رکھو اپنی زندگی میں، ماں کے دل نہ توڑنا، ماں کے ساتھ دے دو، ماں کا احترام کرو۔ اگر ماں کے ساتھ دو گے تو خدا تمہارے ساتھ دے گا، اگر ماں کو راضی رکھو گے تو خدا تمہیں راضی کرے گا۔ خدا کو تو راضی رکھ سکتا ہے، اگر ماں کو راضی رکھے تو یہ شخص جنتی
ہو سکتا ہے۔ ماں کی رضایت کے ساتھ جنت آپ کے انتظار میں ہے، ماں کی ناراضگی کے ساتھ جہنم انسان کے انتظار میں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ